السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایسے مقدس پلیٹ فارم پہ کوئی انگلش ٹیچر کو بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو گیپ، بہت بڑا گیپ تھا پہلے، ماشاءاللہ اب علماء حضرات ہم جیسے ٹیچرز کو بھی بلا رہے ہیں۔ تو یہ جو کمبینیشن ہے انشاءاللہ یہی آنے والے دنوں میں جو بڑے بڑے ویژنری لیڈرز خواب دیکھے تھے، اور مولوی حذیفہ صاحب کے ساتھ میں 1 سال سے گھوم رہا ہوں، آپ کا بھی یہی خواب ہے، ہر جگہ یہی بول رہے ہیں کہ مسلمان لڑکا کوئی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو ایسے رکھیں جیسے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں دنیاوی علوم ہو۔ یعنی عالم دین جو بھی مدارس لائن کے طلبہ میرے پاس پڑھنے آتے ہیں 40 دن کے لیے، میں وہ لوگ کو انگلش تو سکھاتا ہوں، لیکن انگلش کے علاوہ اتنا میں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ آپ صرف ایک عالم دین یعنی مسجد کے امام نہیں ہیں، آپ عوام کے امام ہیں۔ اب عوام کے امام کے مطلب اس میں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ایک عالم دین کو 10% نالج ہونا چاہیے ایڈوکیٹس کی، 10% ڈاکٹرز کی نالج ہونا چاہیے، 10% منیمم قانون کی کانسٹیٹیوشن کی تو آپ کو تو 100% ہونا چاہیے، لیکن منیمم بات کر رہا ہوں میں، یعنی ہر فیلڈ کی 10% نالج ہونا لازم ہے آج کے زمانے میں۔ میں ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جو علماء حضرات نے مکاتب اور مدارس جو بنائے ہیں، وہ لوگ نے پورا 100% حق ادا کیا۔ اس وقت میں اسی چیز کی ضرورت تھی۔ آج منور زماں ایک اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جو جھاڑوں کے نیچے نورانی قاعدہ پڑھایا کرتے تھے علماء حضرات، وہ لوگ کی دین، وہ لوگ کی قربانی ہے۔ ہم جیسے لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ پہچانے ہیں، اور جو نمازیں ہو رہی ہیں، جو اذائیں ہو رہی ہیں، وہ 150 سال پہلے مدارس، مساجد، مکاتب بنانا آسان نہیں تھا، وہ لوگوں نے پورا حق ادا کیا۔ اور اس وقت جو علماء حضرات نکل رہے ہیں، بالخصوص ینگ علماء جو نکل رہے ہیں، ینگ علماء کے تقاضے الگ ہے۔ اب آپ لوگ کے تقاضے مساجد، مکاتب بنانا نہیں ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اور نئے جو چیلنجز ہیں ماڈرن ایجوکیشن کے سکلز جو سیکھنے ہیں، وہ تمام سکلز سیکھنا ہے۔ یہ سیکھتے ہوئے ہم ینگسٹرز کے قریب جا سکتے ہیں آپ، ورنہ ینگسٹرز کے بالکل قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں مشنری اسکولز کے، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ہمیں ڈر لگتا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ نہیں، اتنا ڈراتے ہیں علماء حضرات، دوزخ کا ہی زیادہ ذکر کرتے ہیں، جنت کا بہت کم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے، اب جانا طے ہے ہمارا اس میں۔ تو محبت پہلی سیڑھی ہے دل جیتنے کی، ڈرا کر دل نہیں جیت سکتے، محبت سے دل جیتنا ہے۔ تو ادباً گزارش جو ینگ علماء یہاں پر ہیں، آپ لوگ محبت کرنا سیکھیں ینگسٹرز سے، سکولز کے، کالجز کے بچوں سے، مسجد میں جو بچے آتے ہیں ان سے وقت آپ بتائیں، 5 منٹ نماز کے بعد، 10 منٹ نماز کے بعد، پوچھیں وہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، انہیں دعا دیں، ان کے والدین کو دعائیں دیں، تو وہ لوگ قریب ہوں گے۔ پہلے ہمیں قریب کرنا ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اتنے دیوانے کیوں ہیں سب بچے؟ آپ وہی پڑھاتے ہیں، ٹینسز 12 ہی ہے، آپ کے تو منور زماں کے 13 ٹینسز نہیں ہیں انگلش کے، وہی 12 ٹینسز ہے، بچے پاگل کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں 40 دن میں پہلے 7 دن بچوں کا دل جیتنے میں لگاتا ہوں میں۔ I try my best to win their hearts, and when I ensure myself that yes I have won their hearts, then I start grooming and teaching. میں مکمل کوشش کرتا ہوں کہ پہلے بچوں کے دل میں جگہ بناؤں، دل میں بیٹھ کر اگر آپ پڑھائیں گے تو وہ چیز سمجھ میں آئے گی، ورنہ بہت مشکل ہے۔ میں نے 3 لاکھ بچوں کو پڑھایا، قسم خدا کی ایسے مقدس مقام سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے ایک اسٹوڈنٹ پر بھی ایسا ہاتھ نہیں اٹھایا، بنا چھڑی بنا گھڑی کے جاتا ہوں، نہ چھڑی نہ گھڑی۔ بہرحال مولوی حذیفہ صاحب کے ساتھ میں سفر میں ہوں، میں آپ کو سننا بہت ضروری ہے، میں یہیں کا ہوں، انشاءاللہ آتا رہوں گا۔ اور ایک ضروری بات
میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں رکھوں. یہ آپ نے سنا ہوگا کامن ویلتھ گیمز، اولمپکس گیمز ہوتے ہیں، ابھی قطر میں فٹ بال بھی ہوا ہے. اسی طرح 2010 میں دہلی میں کامن ویلتھ گیمز ہوئے تھے. دنیا کے سارے کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اولمپکس میں، کامن ویلتھ گیمز میں. کامن ویلتھ گیمز میں تو برٹش جو رول کرتے ہیں وہ کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس میں سٹالز ہوتے ہیں، جیسے ایگزیبیشن حیدرآباد میں سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سٹالز ہوتے ہیں. تمام ریلیجنز کے اسکالرز کو بلایا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے کھلاڑی، کھلاڑی کے والدین، کھلاڑی کے رشتہ دار یا پھر فینز جو لوگ دیکھنے آتے ہیں، وہ لوگ کو اگر ایک بھی سوال پیدا ہو رہا ہے واٹ از بدھزم، تو بدھزم سے اسکالرز رہتے وہاں پر بتانے کے لیے. واٹ از اسلام، تو اسلام بتانے کے لیے اسکالرز کو ہونا ہوتا ہے وہاں پر. واٹ از ہندوازم، تو ہندوازم بتانے کے لیے ہندو اسکالرز کو رکھا جاتا ہے. تو اسی طرح اسلام کے اسکالرز کی انٹرویو چل رہی تھی کامن ویلتھ گیمز میں. تو کئی سارے طلباء اس میں اپیئر ہوئے انٹرویو میں. الحمدللہ میرا شاگرد ایک بندہ عالم دین سلیکٹ ہوا ہے. تو جب انٹرویو ہو رہی تھی تو انٹرویور نے پوچھا ہوں کہ بات چیت کے دوران، مولانا کا نام رسول تھا، کہ ویل مسٹر رسول، having listened to your accent it appears as if you have been to America sometime. آپ کا تلفظ، آپ کا لہجہ سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ امریکہ جا کر آئے ہیں یا امریکہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. تو وہ مولانا نے بڑی چالاکی سے کہا کہ یس آئی ہیو. انہوں نے کہا ہاں میرا جانا ہوا. تو when did you visit last، کب گئے تھے آپ امریکہ لاسٹ ٹائم؟ تو مولانا نے کہا کہ ویل آئی وزٹ ایوری ڈے، میں ہر دن جاتا ہوں. تو وہ ہنستے ہوئے کہا کہ ویل ہاؤ کم از اٹ پاسبل، اٹ ٹیکس 20 hours ٹو گو، 20 گھنٹے لگتے اور آپ کہتے روز جاتے ہو. تو پھر وہ مولانا نے کانفیڈنس سے کہا کہ ویل آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی امیریکا that you are talking about. My America is at India Islamic Cultural Center where this accent is being imparted. میرا امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہو. میرا امریکہ دلی میں ہی ہے، انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر ہے، وہاں گرمی کے چھٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہاں روز جاتا ہوں پڑھنے کے لیے میں. تو وہ سلیکٹ کر لیا بندہ. تو سلیکشن کیا دیکھ کر کیا؟ صرف کانفیڈنس. ایک تو لینگویج ہے ہی ہے، لینگویج کے ساتھ کانفیڈنس کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. اور طلباء ابھی فارغ ہو کے میدان میں آپ لوگ نکل رہے، یہاں تک جو محنت آپ نے کی ہے وہ 10% ہے. جو بھی سند لیے، جو بھی مارکس لیے، استاد کی شاباشی لیے، کچھ بھی کیے ہوں گے یہاں پر، جتنے بھی تہجد پڑھے ہوں گے، جتنے بھی درود پڑھے ہوں گے، وہ سب 10%. اصل امتحان یہاں سے شروع ہے آپ کا. جو میدان میں آپ اترو گے، اپنا رول کیسا ادا کریں گے آپ. جو اساتذہ 10 سال سے آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغ میں جو باتیں ڈالتی گئے، وہ کیا امپلیمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انگلش کے 2 ورڈز ہیں، ایک میمورائز، دوسرا ریٹین. 2 بھی فیل ہے، وربز ہے. میمورائز یعنی یاد کرنا، ریٹین یعنی یاد رکھنا. تو ریسرچ کہتا ہے کہ 2 سے 5% بندے ہی یاد رکھ پاتے ہیں. یاد تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن 2 سے 5% ہی لوگ یاد رکھ پاتے ہیں. اب یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یاد رکھنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. بروس لی ایک بہترین کھلاڑی ہے، ایتھلیٹ ہے، سب لوگ جانتے ہیں، مارشل آرٹس کا ماہر. جیسے محمد علی کے لیے باکسنگ کا ماہر، مارشل آرٹس کا ماہر بروس لی. یعنی مارشل آرٹس کراٹے کا ذکر ہو اور بروس لی کا نام نہ ہو تو پھر وہ محفل ہی نہیں ہے. تو بروس لی جیسا بندہ کہہ رہا ہے پریکٹس کے اوپر کہ آئی فیئر ناٹ دا مین ہو ہیز پریکٹسڈ 10,000 kicks once. میں اس کھلاڑی سے، اس چیمپئن سے میں خطا ہی نہیں ڈرتا جو 10,000 ہنر جانتا ہو اور ایک ہی لمحے میں پریکٹس کرتا ہو. یعنی مارنے کے کتنے ہنر؟ 10,000 طریقے سے مار سکتا ہے بندہ، لیکن ایک ہی لمحے میں پریکٹس کر رہا ہے. میں ایسے کھلاڑیوں سے نہیں ڈرتا ہوں. لیکن پھر بروس لی اگر بولے دنیا کو کہ مجھے ڈر لگتا ہے تو سارے لوگ کان کھول کر سنیں گے، ارے بھائی یہ بھی بندہ ڈرنے والا تھوڑی ہے، یہ کہہ رہا ہے ڈر رہا ہے تو کچھ تو بات ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ بٹ آئی فیئر دا مین، مجھے ڈر لگتا ہے اس انسان سے، اس کھلاڑی سے، اس چیمپئن سے who has practiced one kick 10,000 times. ایک ہی کک جانتا ہے اور طریقے معلوم ہی نہیں مارنے کے اس کو.
ایک ہی کک لیکن روز 10,000 بار پریکٹس کرتا ہے، اس انسان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک کک کیسا کک ہوتا ہے، وہ کک کھانے کے بعد کھانے والا بتا نہیں سکتا، کیوں؟ اس کک کا نام انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ 10,000 بار پریکٹس کرتا ہے۔ تو پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، ایک انگلش میں کہاوت ہے، وہ چیز چھوٹ گئی ہے آج کالج کے بچوں میں بھی اور مدرسے کے بچوں میں بھی۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی سارے ینگ علماء سے میں سوال پوچھتا ہوں، حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطالعہ کر کے دیکھ کر بتاؤں گا میں۔ یہ زمانہ دیکھ کر بتانے کا نہیں ہے، میڈیا اچانک اٹیک کرتی ہے آپ کو، آپ دیکھ کر نہیں، زبان پر رکھنا، ہر چیز زبان پر رکھنا۔ صرف آپ پڑھے بھول گئے پھر کتاب میں دیکھ کر بول رہے، تو میرے استاد کہتے تھے لیم ٹیچر، لیم یعنی لنگڑا ٹیچر، کتاب کی ہیلپ لے کر بولتا ہے۔ پہلے مولوی حذیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ صحابہ قرآن کو پہلے یاد کر لیے پھر بعد میں لکھے، پہلے سینے میں دفن کر لیے پھر اس کے بعد لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی ہے لکھ کر کے، یعنی پہلے سینے میں ہونا، ذہن میں ہونا، زبان پر ہونا۔ کبھی کبھار انگریزی میں کہتے ہیں ونس ان اے بلو مون، کبھی کبھار مطالعہ کر کے بتانا کتاب میں دیکھ کر، ورنہ وہ سوال کرتے جواب دینا وہ کون کر سکتے ہیں؟ جو روزانہ پریکٹس میں ہے، جو 10,000 دفعہ پریکٹس کرتا ہے نا، یعنی دن رات مطالعے میں گزر رہا ہے۔ ویسے ہی لوگ ماشاءاللہ تدریس میں بھی تقریر میں بھی بہت آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں مجھے بلا کر یہ موقع دیے، اور یہ حیدرآباد کی شان ہے، حیدرآباد کا یہ بہت عظیم ادارہ ہے۔ میں نے میرے بچپن میں 2 علماء حضرات کو خوب سنا، ایک مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 25 سال سنا میں، 27ویں رمضان نلگنڈے میرے ہوم ٹاؤن میں بغیر کوئی ایبسنٹ کے آیا کرتے تھے، 25 سال۔ اور پھر 25 سال گرمی کے چھٹیوں میں میں نے مولانا عابد خان صاحب کا بیان سنا، گرمیوں میں آیا کرتے تھے۔ یہ 2 علماء کو سن کر ماشاءاللہ یہ میں جو بھی بیانات کر رہا ہوں یہ علماء کی دین ہے، علماء کو سن کر ہی میرے ٹوٹی پوٹی زبان میں رکھتا ہوں۔ انگریزی ٹیچر تھا لیکن حالات نے مجھے مقرر بنایا۔ جو یوتھ جس طرح سے غلط راہ پر جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ ہندوستان کا یوتھ کہاں جا رہا ہے، ان کا کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، 20 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بڑے حضرات کی دعائیں لے کر آپ لوگ 20 گھنٹے کام کریں انشاءاللہ، تو آنے والا ہمارا مستقبل روشن رہے گا۔ مجھے یہاں جتنے بھی حضرات بلائے ہیں وہ تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔